بنگلہ دیش کی پولیس اور آرمی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کہیں پولیس وینز اسٹوڈنٹس کے اوپر سے گزرتی ہوئی دکھائی دیں تو کہیں ہیلی کاپٹرز کو یونیورسٹی کی چھتوں پر لینڈ کرتے دیکھا گیا۔ ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس سڑکوں پر پروٹیسٹ کرتے دکھائی دیے، کہیں پر ریلیز نکالی گئیں تو کہیں پروٹیسٹ مارچ۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹس کی تحریک اتنی پھیل گئی کہ انہوں نے مجبور ہو کر روڈز، ہائی ویز اور ریلوے سسٹم کو بھی بلاک کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بنگلہ دیش کی سرکار نے پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی کو بھی اسٹوڈنٹس کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ لوکل میڈیا تو ویسے ہی کچھ رپورٹ نہیں کر رہا تھا، اوپر سے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور سب سے بڑھ کر واٹس ایپ بھی بلاک کر کے اہم ایریاز میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور کرفیو بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ شوٹ ایٹ سائٹ۔ کئی مقامات پر اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں بھی برسائی گئیں۔ 200 سے زیادہ نہتے اسٹوڈنٹس مارے گئے، کئی ہزار زخمی اور بے شمار اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اتنے دنوں تک ملک شٹ ڈاؤن رہنے کی وجہ سے بنگلہ دیش کو $2 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سب کے ذہن میں ایک ہی سوال منڈلا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس سب کی شروعات 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد سے ہوئی، جب انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو واپس سے بحال کر دیا۔ شروعات میں کچھ پیسفل پروٹیسٹ دیکھے گئے، لیکن اس کے بعد عید کی چھٹیاں آنی تھیں، اسی وجہ سے ملک بھر میں پروٹیسٹ پوسٹ پون کر دیے گئے۔ عید کے بعد اسٹوڈنٹس نے دوبارہ سے پروٹیسٹ شروع کیے، اور اس بار یہ کچھ زیادہ سیریس تھے۔ انہوں نے روڈز بلاک کیے اور کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ ظاہر کی۔ ویسے تو پروٹیسٹ کا مقصد کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس میں اور بھی کئی وجوہات شامل ہو گئیں۔ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور اسی پارٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جس کو چھاترا لیگ کہا جاتا ہے۔ چھاترا لیگ کے ممبرز نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس پر کئی مقامات پر حملے کیے، اور وہ بھی پولیس کی سپورٹ سے۔ اس معاملے پر اسٹوڈنٹس جو پہلے صرف کوٹا سسٹم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ کئی مقامات پر آرمی نے UN کی گاڑیوں کو پروٹیسٹرز کے خلاف استعمال کیا، جس سے یہ سمجھا گیا کہ شاید یونائٹڈ نیشنز بھی اس سب میں ملوث ہے۔ جب یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز کا ایک برا امپریشن گیا، اور UN نے بنگلہ دیش سے ایسا کرنے کی وجہ طلب کی۔ معلوم پڑا کہ کچھ گاڑیاں UN مشن کو رینٹ کی گئی تھیں، لیکن ان پر سے لوگو نہیں ہٹایا گیا تھا۔ ابھی پروٹیسٹرز کا غصہ تھما ہی نہیں تھا کہ 14 جولائی 2024 کو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کچھ ریمارکس دیے، جس نے معاملے کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فریڈم فائٹرز کو اگر جابز میں کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا؟ پرائم منسٹر کے اس بیان نے تو جیسے آگ سی ہی لگا دی، لیکن اس بیان کی اصل ویلیو آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو فریڈم فائٹرز اور رضاکار کے بارے میں علم ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اس کو ایسٹ پاکستان، جبکہ آج کے پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کو انڈیا نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ ان دونوں میں فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا، اور دونوں کے بیچ ریلیجن کو چھوڑ کر کافی سارے ڈیفرنسز پائے جاتے تھے، جس میں لینگویج کا فرق سب سے بڑا تھا۔ ایسٹ پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کا کافی زیادہ ہولڈ تھا، جبکہ ویسٹ پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا، اور جنرل یحییٰ خان جو اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کی ذمہ داری تھی پاکستان میں جنرل الیکشنز کروانے کی۔ ان الیکشنز میں ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ کو کافی کامیابی ملی، جنہوں نے ایسٹ پاکستان کی 169 سیٹس میں سے 167 سیٹس کو کلین سویپ کر دیا۔ اب پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس ہی 300 تھیں، جن میں سے 167 یعنی کہ آدھی سے بھی زیادہ سیٹس ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ لے چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ عوامی لیگ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اپنی گورنمنٹ آسانی سے بنا سکتی تھی۔ پر اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ ایسا نہیں چاہتی تھی، جس کے چلتے ایسٹ پاکستان میں سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چل پڑی۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنی اسپیچ میں پاکستان سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دے دیا۔
और 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग ईस्ट पाकिस्तान के काफी घरों पर लहराया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था। बांग्लादेश की आज़ादी की ये जंग अगले 9 महीने तक चलती रही, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री की कुछ यूनिट्स ने पाकिस्तान से अलग होकर आज़ादी पाने के लिए अपनी अलग फोर्स बना ली, जिसको बांग्लादेश फोर्सेस, मुक्ति बाहिनी या फिर फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही मौजूद वो ग्रुप जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उनको रज़ाकार कहा जाता है। इस जंग के आखिरी 2 हफ्तों में बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट भी हासिल हो गई और यूं ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। अब क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की मदद से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तभी शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स का अलग से 30% कोटा रख दिया। 1997